کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر پوچھا کہ تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، اور خود اس کو بیان کیا کہ لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات، جس کا ترجمہ ہے یعنی نائٹ آف ویلیو، یعنی اس میں اعمال کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور وہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس رات میں گویا قرآن مجید نازل ہوا وہ رات 1000 ماہ سے بہتر رات قرار پا گئی۔ لیلۃ القدر کس ماہ میں ہے؟ رمضان مبارک میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار، جس ماہ میں قرآن اللہ نے نازل کیا وہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ اس میں عمل کی جو میں نے بات کی ہے وہ رمضان کی عمل کے حوالے سے ہی ہے نا، کہ فرض 70 فرضوں کے برابر اور نوافل فرضوں کے برابر۔ پھر ذرا مزید غور کریں، قرآن نازل کس پر ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور آپ کا مقام افضل الرسل، افضل الانبیاء۔ قرآن کس کے ذریعے نازل ہوا؟ حضرت جبریل، افضل الملائکہ۔ قرآن کس امت میں نازل ہوا؟ امت مسلمہ پر۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور اس بہترین امت میں بہترین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہیں قرار دیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن کے ساتھ دیکھیں بہترین جڑ گیا، جو بھی قرآن کے ساتھ جڑا اس کا مقام دیکھ لیں۔ قرآن جس ماہ میں نازل کیا وہ ماہ بہترین مہینہ، جس رات میں نازل کیا وہ رات بہترین رات، جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی بہترین، جس ہستی کے ذریعے نازل ہوا وہ ہستی بہترین، جس امت پر نازل ہوا وہ امت بہترین۔ اور اس بہترین امت میں بہترین لوگ کون ہیں؟ جو اسے پڑھائیں اور اس کو پڑھیں۔ اگر اس کے باوجود ہم قرآن کو وہ مقام نہ دیں تو ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ محترم ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھکاری کے کشکول میں کوئی ہیرا ڈال جائے اور وہ پھر بھی لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس بھکاری کو ہیرے کی قدر ہی نہیں ہے۔ ہیرے کی قدر کون جانتا ہے؟ جوہری جانتا ہے۔ ہماری حیثیت اس بھکاری کی طرح ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یقین کریں جنہیں پتہ چل گیا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ حضرت عمر کی کیا تعلیم تھی؟ کس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے جی؟ کیا ٹیکنالوجی تھی حضرت عمر کے پاس؟ کتنے علاقے کے امیر تھے؟ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ایک دن اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اینٹ، اور آسمان کے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر تجھے تو بکریاں نہیں چلانی آتی تھی۔ تو جی اللہ نے اتنی بڑی زمین کا امیر المومنین بنا دیا۔ بتائیے ٹیکنالوجی، تعلیم، آج کل یہی ہے نا، ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، لیکن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا اور اسی کتاب کے ذریعے سے دوسروں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، انہوں نے قرآن کو تھاما ہوا تھا۔